بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف عنایت۔ آج ہم بات کریں گے حقیقی آزادی پر اور حقیقی جمہوریت پر، وہ جمہوریت جو ہمارے ملک میں جمہوریت کہلاتی ہے، نہ کہ حقیقی جمہوری ملکوں کی جمہوریت۔ اب ہم اگر دیکھیں، غور کریں کہ آزادی ہم کس حد تک پسند کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے سیاسی رہنماؤں سے، ہم اپنے جو بھی حکمران طبقے ہیں ان کی حمایت کرنے کی بجائے ان سے سوال نہیں کرتے، حمایت نہیں، سوال کرنا ہوگا کہ آپ اپنی کارکردگی بتائیں۔ آپ ہمارے حاکم رہے ہیں، حاکم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بتائیے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے۔ ہم میاں نواز شریف صاحب سے بھی پوچھتے ہیں، ہم آصف علی زرداری کو بھی 14 سال کے لیے جیل بھیج دیتے ہیں، اور یہ جو ماضی ہے اس کو اگر میں ڈسکس کرنا شروع کروں تو شاید یہ وی لاگ کیا 1,00,000 وی لاگ بھی کم پڑ جائے۔ حقیقی آزادی کے بغیر ہی کیا عمران خان صاحب آپ نے 3 یا 4 14 اگست منا لیے تھے؟ مہمان خصوصی حقیقی آزادی کے بغیر ہی ہو گئے تھے؟ اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے کہ آپ حقیقی آزادی کی تعریف کر سکیں، ڈیفائن کر سکیں، تو پھر کیا حقیقی آزادی اور میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں۔ اور پھر یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ ہماری حالت ان کبوتروں کی طرح ہے جن کو پنجابی میں لگے کبوتر آخر ہیں، یعنی جو کبوتر ایک چھتری پہ بیٹھتا ہے نا، 72 گھنٹے اڑنے کے بعد بھی، بلکہ ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اور فلم سٹار یوسف خان، اللہ جنت نصیب کرے، وہ کبوتر بازی ان کا شوق تھا، تو 4 5 دن ان کے بھی کبوتر فضاؤں میں پھرتے رہتے تھے، آ کر اپنی چھتری پہ بیٹھتے تھے۔ جناب، مسلسل ہوس اقتدار اور طول اقتدار کی حسرت نے ہمیں، پروٹوکول کی عادت نے اس قدر قید کر دیا ہے کہ حقیقی آزادی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقی آزادی دراصل آئین اور قانون کی حقیقی حکمرانی میں مضمر ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حقیقی آزادی کا کوئی دعوے دار ہو اور آئین اور قانون سے بغاوت کیے بیٹھا ہو۔ ایک اور آسپیکٹ ہے، پہلو ہے، کہ یہ جو سیاسی گھرانے ہیں، یہ سیاسی خانوادے ہیں، یہ جو سیاست کے عادی ہیں، جن کا سیاست پیشہ ہے اور حکمران طبقے ہیں، اور پھر میری طبقوں سے مراد ڈکٹیٹرشپ والی بھی ہے، 10 سال، 3.5 سال، ضیاء کے 11 سال، مشرف کے 9 سال، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے نئے امپورٹنٹ اور اہم خاندان اور سیاسی خانوادے۔ ہم جب تک ان کی پیروی کرتے رہیں گے، ان سے سوال نہیں کریں گے، حقیقی آزادی کا ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ناظرین، یہ بات طے ہے کہ سوائے اسلاف کے، میری مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اور اللہ کے احکامات ہیں، سوائے دین الہی کے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ مقلد سب سے پہلے اپنی جہالت کا اعلان کرتا ہے، اپنی جہالت کا اعلان کرتا ہے، یہ اندھی تقلید، اور میں سمجھتا ہوں شخصیت پرستی، شخصیت بھی کیا، یہ تو اب شخصیت ہے بھی کوئی نہیں، بس یہ آپ یوں سمجھ لیں
کہ مردم پرستی جو ہے یہ بت پرستی سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف، یہ جو سیاست ہے اور مقبولیت ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت کا نجم سیٹھی صاحب بھی بڑا ذکر کرتے ہیں اپنے انداز میں، اور بھی لوگ کرتے ہیں۔ میرا مختلف نقطہ نظر ہے، میرے کالم گواہ ہیں کہ میں جسٹس افتخار کے متعلق، ثاقب نثار کے متعلق میری کیا رائے تھی، اور عمران خان کے پورے دور میں عمران خان صاحب کے متعلق میری کیا رائے تھی۔ آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں۔ میں کوئی خبر کا آدمی نہیں ہوں کیونکہ میرے ذرائع نہیں ہیں، میں تجزیے کا بندہ ہوں۔ الحمدللہ 40-42 ویلاگز ہیں، جو تجزیہ کیا اللہ کریم نے ویسا ہی کیا، کیونکہ وہ بات کرتا ہوں جو محسوس کرتا ہوں۔ بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری انفارمیشن، میری لیبارٹری، میری لائبریری تاریخ ہے، اور جو بندہ سمجھتا ہے کہ تاریخ سے روح گردانی کر کے وہ مستقبل کے نتائج کو اخذ کرنے کے لیے کوشاں ہوگا، وہ کر نہیں سکتا۔ تاریخ کہتے ہیں کہ مستقبل کی لیبارٹری یا لائبریری، جو بھی آپ کہہ لیں۔ ابھی عمران خان صاحب کے دور کا وفاق میں خاتمہ ہوا ہے۔ باقی صوبوں میں سوائے سندھ کے ان کی حکومت ہے، اور حالت غیر ہو گئی ہے۔ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، بالکل اس سے ان کو خبر نہیں رہی۔ ابھی جو دوسرے سیاستدان ہیں جنہوں نے حکومت جن حالات میں لی، جس طرح لی، وہ تو حکومت لینا بھی نہیں چاہتے تھے۔ جب حکومت لی تو جس طرح یہ ملک کی نیا ڈبو کے گئے تھے، اس کو یہ کھینچ کے واپس، ہمارے دوست ہیں ایک، ان کے بقول اسے عام سطح پر لے کر آئے ہیں، اور پوری دنیا کو جن کو ناراض کیا ہوا تھا ان کے ساتھ تعلقات پھر برابری کی سطح پر، پھر دو طرفہ سطح پر لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہباز شریف بطور وزیر اعظم انہوں نے کام کیا، باتیں کم کی ہیں۔ بلاول بھٹو نے اپنے نانا کی یاد تازہ کر دی، جن سے ملے انہوں نے خیر سگالی کا پیغام دیا، اور عجز و انکساری کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو متحارب پارٹیاں ہیں، ایک کا وزیر خارجہ ہے، دوسرے وزیر اعظم صاحب ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی تقریر ایک لفظ بھی اس کا غیر ضروری نہیں تھا، بہترین اور اپ رائٹ تقریر تھی ان کی۔ بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی جدھر گئے، انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ہمدردیاں اور بہترین تعلقات استوار کیے۔ 6 ماہ کے اندر 4.25 سال کا بگاڑ جو 70 سالوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو برباد کر گیا تھا، اس کو 6 ماہ میں ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا جو ڈیلیگیشن باہر وزٹ پر گیا ہے سیلاب کے دنوں میں، بربادی کے دنوں میں، تو تاثر بہت اچھی چیز ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ انسان کا اگر تاثر خراب ہو جائے، پرسپشن خراب ہو جائے، امیج، تو پھر اس کو جلدی ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر تو سچ پہ ہوگا تو وہ اپنی اصلاح کرے گا، اگر جھوٹ پہ ہوگا تو تردید کر کے ٹھیک کر لے گا۔ تو میرے خیال سے آج کے حالات میں اگر دیکھا جائے تو مقبولیت کے حوالے سے عمران خان صاحب 2013 میں اپنے سیاسی کیریئر میں مقبولیت کے اوج ثریا پر تھے، اپنے لحاظ سے، ان کے اپنے اعتبار سے، اور
انتخابات کے لحاظ سے، نتائج کے اعتبار سے وہ تیسرے نمبر پر بھی نہیں تھے، مشکل سے تیسرے نمبر پر تھے۔ ان کا 2011 کا جلسہ آج تک کے تمام جلسوں سے بڑا جلسہ ہے۔ نہیں تو آپ ویڈیو یہ سارا کچھ ہے، کوئی ایک جلسہ دکھا دیں، وہ سپانسرڈ تھا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس جلسے کے بعد بہت سے لوگوں کو شرکت کرائی گئی، لوگوں نے شرکت کی، بڑے جہاز اڑے، بڑے لوگوں کے گلوں میں دوپٹے ڈالے گئے، اور بہت کچھ ہونے کے بعد بھی حکومت ان کی اکثریت حاصل نہ کر سکی، ان کی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، تو پھر اتحادی جوڑنے پڑے۔ اتحادیوں نے ساتھ چھوڑا، آئینی طور پر حکومت ختم ہوئی۔ اب ایک سابق ایم این اے ہے، سابق ایم این اے کا آئینی اعتبار سے کوئی لینا دینا نہیں آرمی چیف یا چیف جسٹس صاحبان کی تقرری تعیناتی کے حوالے سے۔ اور پھر بندہ اگر پارلیمانی حوالے سے بات کرے تو 4.25 سال میں اپوزیشن کے ساتھ سلام دعا بھی نہ لی ہو، اور اب بھی چوٹ ڈاکو کے بغیر بات نہ کہیں، جبکہ الحمدللہ 20 کیسز بن چکے ہیں۔ میرا ارادہ ہرگز ایسا نہیں تھا کہ میں یوں ایک ویلاگ بنا دیتا جو لگتا کہ شاید خان صاحب کے ہی خلاف ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ مجھے کوئی بات بتائیں، کوئی خوبی بتائیں جو کوئی فضا میں نہیں، جس ٹچیبل کوئی منصوبہ بتا دیں جو 4.25 سالوں میں انہوں نے جاری کیا ہو، اس کا کوئی قوم کو فائدہ ہوا ہو۔ ہاں، بقول شوکت ترین کے، جی یہ جھوٹ ہے، ہم نے 80% نہیں، ہم نے 70 سالوں کے مقابلے میں صرف 76% قرضہ لیا ہے، ملک کو مقروض کر کے، کاروبار کا بیڑا غرق کر کے۔ حکومت نئے لوگوں کے پاس آئی اور اب سیاست شروع ہو رہی ہے۔ یہ پہلے 1 مین شو چل رہا تھا۔ مجھے یاد ہے ضیاء الحق کا ریفرینڈم تھا تو میری دادی مجھے کہنے لگی، بیٹا ملک میں الیکشن ہے۔ میں نے کہا، اپنی دادی سے میں نے کہا، ہاں جی الیکشن ہے۔ تو انہوں نے کہا، کون کون کھلوتا ہے؟ میں کہا، ضیاء الحق ہی کھلوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، کلے ہی کھلوتا ہے، کلے ہی ضیاء کھلوتا ہے؟ میں کہا، ہاں ضیاء ہی کھلوتا ہے۔ ہاں یہ کیوں ہو جائے الیکشن ہے کہ کلے ہی کھلوتا ہے؟ تو یہ جو 4-6 مہینے گزرے ہیں نا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بحالی اور اوپر سے سیلاب کی تباہ کاریوں کو فیس کرنے کے دھیان لگ گئی، تو موصوف جلسے پہ جلسہ ٹھوکے جا رہے ہیں۔ جہاں جگہ ملی 80% رقبہ پانی کے زیر آب ہے، اور جہاں جگہ ملی جلسہ کھڑکا دیا۔ ابھی سیاست شروع نہیں ہوئی۔ جب سیاست شروع ہوگی تو یہ کوئی ایسا نہیں کہ میری کوئی ایسی ہے کہ میرے پاس ذرائع ہیں، تو پھر پی ڈی ایم، موجودہ حکومت کا اتحاد، یہ اپنی اپنی جگہوں پر واپس جائے گا۔ عمران خان صاحب کی پارٹی میں آئے ہوئے لوگ بھی واپس اپنے اپنے گھونسلوں کو، اپنی اپنی چھتریوں پر جائیں گے، اور ہر بڑی پولیٹیکل پارٹی، نون لیگ 1-2 جماعتوں کے ساتھ، پلس ایک مذہبی ٹچ والی جماعت، پیپلز پارٹی، 1-2 جمہوریت پسند پارٹیوں کے ساتھ، جیسے اسفند یار وری صاحب کی جماعت ہے، کوئی بلوچستان سے الائز لے کر، اور عمران خان صاحب بھی اپنے کسی اتحادی کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ابھی سے بتاتا ہوں، جب لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نون لیگ، پیپلز پارٹی اور اس کے بعد جو مرضی، یہ پوزیشنیں ہوں گی، ان پہ الیکشن ہوگا، اور اگلے الیکشن میں چور ڈاکو کہنے سے پہلے عمران خان صاحب 100 بار سوچیں گے، اور ان کی پارٹی انتخابات تک ایسی نہیں ہوگی جیسی نظر آ رہی ہے۔ ابھی سے ہی
وہ ہوتا ہے نا ایک ڈان، وہ اس کے پاس شوٹر بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس اپنے بازو پھیلا کر کھڑے ہونے والے بھی ہوتے ہیں، تو جب تھوڑا مانگ پڑتا ہے نا تو وہ پھر اپنے اپنے ڈیرے کھول لیتے ہیں۔ اس طرح ان کے کچھ لوگ تو ویلاگ پہ آ گئے ہیں، کچھ لوگ پرانی جماعتوں سے بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ابھی یہ نجم سیٹھی صاحب جیسی شخصیت کا کہنا کہ جی بار بار کہنا، اور پھر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ، کہ ہمیشہ ہی وہ جس پیرائے میں جس طرح بات کرتے ہیں وہ لگتا ایسے ہے جیسے پتہ نہیں، چلیں چھوڑیں، بہت سینئر آدمی ہیں۔ تو حضور پاپولسٹ پولیٹیشن ضرور ہیں خان صاحب، پاپولر سیاستدان ہرگز نہیں ہیں۔ جب سیاست کھلے گی تو پھر حقیقی آزادی بھی بتانے والے آئیں گے، اور حقیقی جمہوریت جو اس ملک کی جمہوریت ہے وہ بھی کھل کر سامنے آئے گی، اور جس طرح ہوا کرتا ہے ویسے ہی ہوگا۔ ابھی یہ سلسلے اسی طرح ہی چلتے جائیں گے۔ یہ نیا ٹچ آیا ہے ہماری سیاست میں یوٹیوب کا اور ٹویٹر کا، جس میں کوئی فلم سٹار بھی لگی ہوئی ہے، اور ایک سابق جج کو وہ بھی لگے ہوئے ہیں، ہر روز لونڈے لپاٹوں کی طرح وہ بقول اس کے سید مزمل صاحب کے اور منصور علی خان صاحب کے بقول لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک بیرسٹر جو ایک نامور سیاستدان ہے، انہوں نے ایک دفعہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ سٹیٹمنٹ آئین کے مطابق تھا کہ آرمی چیف کا تقرر وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ فرق صرف یہ ہے تب وزیر اعظم عمران خان تھے جن کے وہ مخالف ہیں، اور بہت سارے لوگ میں دیکھتا ہوں، بہت سارے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرنے والے جھوٹی بات کو آگے چلائے اور بڑھائے چلے جاتے ہیں، اور بالکل شرم نہیں آتی۔ ہم اپنے کردار تباہ کر بیٹھے، ہم جانبدار کیا ہوئے، بے دلیل اور میرٹ سے ہٹ کر ہم نے حمایت کیا شروع کی، ہم نے اپنی معاشرت کو اپنے ہاتھوں دفن کر دیا۔ تو میرا آج پروگرام موڈ تو نہیں تھا کہ یہ میں ویلاگ، تو میرا آج یہی تھا خیال کہ حقیقی آزادی پوچھ لوں، اور جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بتا دوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ حقیقی سیاست اگلے مہینے سے شروع ہو رہی ہے، اسحاق ڈار آ رہے ہیں، حقیقی سیاست بھی آ رہی ہے۔ یہی ہوگا حضور۔ اگلے ویلاگ تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔